السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میری بہن شادی سے پہلے بہت ہی شوق اور چنچل مزاج تھی۔ اس کے ہونے سے ہی گھر میں رونق ہوتی تھی۔ ہم لوگ 3 ہی بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ امی ابو کو اس بات کا بہت قلق رہتا تھا کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ امی ابو کے اس بات کا احساس دلانے میں سب سے بڑا ہاتھ میری دادی کا تھا، جو ہر وقت امی کو اس بات کا احساس دلاتی رہتی تھی کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ میری امی نے ابو کو کوئی وارث نہیں دیا ہے۔ امی دادی کی یہ بات سن کر روتی تھی اور انہیں شدت سے احساس ہوتا تھا کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ میرے ماں باپ ہم تینوں کو بس اپنے سر پر بوجھ سمجھتے تھے اور جلد از جلد ہماری شادیاں کرنا چاہتے تھے۔ ابو بس یہی سوچتے تھے کہ ان کی بیٹیاں ہیں، ان کے سینے پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے جنہیں ہر حال میں انہیں ڈھونا ہی تھا۔ ابھی میری بڑی بہن کی عمر بس 17 برسی تھی جب امی ابو کو اس کی شادی کی لگ گئی تھی۔ ابو کا کہنا تھا کہ جو بھی رشتہ آئے گا وہ میری بہن کی شادی کر دیں گے۔ امی انہیں روکتی تھیں اور کہتی تھیں کہ ابھی میری بہن کی عمر اتنی نہیں ہوئی، اسے کسی بوجھ کی طرح اپنے سر سے ٹال دیں، مگر ابو امی کی کوئی بھی بات نہیں سنتے تھے۔ ابو کا بس یہ کہنا تھا کہ بیٹیوں کو جتنی جلد ہو سکے ان کے گھر کا کر دینا چاہیے۔ ابو کی یہ بات صحیح تھی، مگر اتنی جلدی بھی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ بات ابو کو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ خاندان میں کوئی بھی رشتہ میری بہن کے جوڑ کا نہیں تھا اور یہی بات ابو کو کھلتی تھی، کیونکہ ابو میری بہن کی شادی خاندان میں ہی کرنا چاہتے تھے، مگر خاندان سے اب تک میری بہن کا کوئی بھی رشتہ نہیں آیا تھا۔ امی ابو کو سمجھاتی رہتی تھیں کہ وہ تھوڑا صبر کریں، جو میری بہن کی قسمت میں لکھا ہوگا وہی ہوگا، مگر ابو کو جانے کس بات کی جلدی تھی۔ وہ جلد از جلد ہم تینوں کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ جب امی ابو کو زیادہ روکتی ٹوکتی تو ابو امی کو بیٹا نہ ہونے کا تانا دے کر خاموش کروا دیا کرتے تھے۔ امی ان کی یہ بات سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ میری بہن کی عمر ابھی 17 سال ہی تھی، مگر ابو کو ایسے لگتا تھا کہ جیسے میری بہن کچھ نہ جانے کتنی عمر کی ہے۔ میرے ابو کی نظر میں اگر میری بہن کی شادی 1-2 سال میں نہیں ہوئی تو اس کی شادی کی عمر نکل جائے گی۔ جانے ہمارے ابو کیا سوچ کر بیٹھے تھے۔ وہ بس چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے ان کی بیٹی کی شادی ہو جائے تاکہ وہ سکون کا سانس لے سکے۔ دادی بھی ہر وقت ابو کو بھڑکاتی رہتی تھی اور کہتی تھیں کہ جلد اپنی بیٹیوں کی شادی کرو، ورنہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور یہی بات ابو کو بے چینی میں مبتلا کر دیتی تھی۔ ابو یہی سوچتے تھے کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو کل کو ان کی بیٹیوں کا کیا ہوگا، کیونکہ ابو کو یہی فکر کھاتی رہتی تھی کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور اگر آج ابو کو کچھ ہو گیا تو کل کو ہمارا کیا ہوگا۔ بس یہی سوچ ابو کو ہلکان کیے رکھتی تھی۔ اس لیے وہ ہم لوگوں کو جتنی جلد ہو سکے اپنے گھر کا کرنا چاہتے تھے۔ ابو اب امی سے یہ کہنے لگے تھے کہ وہ ہم لوگوں کے رشتے دیکھنے کے لیے کسی رشتے والی کو گھر بلا لیں اور اس سے ہم تینوں کے رشتے تلاش کر کے ہماری شادی کروا دیں، مگر امی اس بات کے بے حد خلاف تھی۔ امی ہرگز بھی نہیں چاہتی تھی ہم بہنوں کا رشتہ غیروں میں ہو، مگر ابو اور دادی کے سامنے کب امی کی چلی تھی۔ ابو اور دادی ہمیشہ ہی امی کو نیچا دکھاتے تھے، اس لیے امی انہیں بیٹا نہیں دے سکی۔ اسی وجہ سے آج تک اس گھر میں کبھی امی کی اہمیت سمجھی ہی نہیں گئی تھی۔ ہمیشہ ہی امی کو بیٹا نہ ہونے کا تانا دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے امی گھر میں کچھ دبی دبی رہتی تھی۔ ہم لوگوں نے آج تک کبھی بھی امی کو خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہمیشہ ہی دادی اور ابو کی زبان پر ان کے لیے تانے ہوتے تھے۔ حالانکہ امی ابو اور دادی کا بہت خیال رکھنے کی کوشش کرتی تھیں، مگر اس گھر میں کبھی بھی ان کی اس خدمت کو سراہا نہیں گیا تھا، بلکہ ہمیشہ ہی امی کو نیچا دکھایا گیا تھا۔ اس بات پر ہم تینوں بہنوں کا دل کٹتا تھا، مگر ابو اور دادی کے سامنے کسی کی بھی بولنے کی مجال نہیں تھی۔ ہم سبھی ابو اور دادی سے بہت ڈرتے سہمے سے رہتے تھے، کیونکہ وہ لوگ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے۔ دادی تو ہم لوگوں پر ہاتھ اٹھانے سے بھی نہیں چوکتی۔
ہر وقت وہ ہمیں اسی بات پر کوستی رہتی تھی کہ ہم لڑکیاں کیوں پیدا ہو گئی ہیں۔ دادی کو لگتا تھا کہ اس میں ہمارا قصور ہے۔ وہ یہ بات نہیں سمجھتی تھیں کہ بیٹا یا بیٹی پیدا ہونے میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ سے یہ بات کرتی آئی تھیں کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس میں صرف اور صرف امی کا ہی قصور ہے۔ امی اکثر اس بات پر روتی تھیں کہ ہم بیٹیاں کیوں پیدا ہو گئی ہیں۔ وہ یہ سوچتی تھیں کہ اگر ان کا کوئی بیٹا پیدا ہو جاتا تو شاید اس گھر میں ان کی اہمیت ہو جاتی، مگر اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جو اللہ کو منظور تھا وہی ہونا تھا، اور یہ بات ابو اور دادی بالکل بھی نہیں سمجھتے تھے۔ امی نے ایک عورت سے ہمارے رشتے ڈھونڈنے کی بات کی تھی۔ کچھ وقت بعد وہ عورت میری بہن کے لیے ایک رشتہ ڈھونڈ کر لے آئی تھی، مگر ظاہر ہے یہ رشتہ غیروں میں سے آیا تھا۔ امی ابھی بھی اس رشتے کے خلاف تھی، مگر ابو نے امی کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ اس معاملے میں کچھ نہیں بولیں گے۔ جو بھی فیصلہ کرنا ہوگا وہ ابو اور دادی خود ہی کریں گے۔ جو رشتہ وہ عورت لے کر آئی تھی، ابو نے بغیر کچھ بھی پوچھے ان رشتے والوں کو گھر بلا لیا۔ ابو کا کہنا تھا کہ کتنی چھان بین کرو گے اتنی ہی غلطیاں نظر آئیں گی۔ ہفتے کے آخر میں وہ لوگ میری بہن کے رشتے کے لیے ہمارے گھر آ گئے تھے۔ اس دن امی نے بہت زیادہ اہتمام کیا تھا۔ حالانکہ ابو فضول خرچی کے بے حد خلاف تھے، مگر یہ رشتہ ہاتھ سے نہ نکل جائے تو انہوں نے دل کھول کر ان لوگوں کے لیے اہتمام کیا تھا، کیونکہ ایسے غیروں سے جو رشتے آتے ہیں وہ زیادہ تر لالچی قسم کے ہوتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے دسترخواں بھر کر رکھا جائے تو ہی ان لوگوں کو لڑکی پسند آتی ہے، ورنہ لڑکی میں ہزار نقص نکال کر لوگ رشتے سے منع کر جاتے ہیں۔ اسی لیے ابو چاہتے تھے کہ وہ لوگ پہلی بار میں ہی ان کی بیٹی کو پسند کر جائیں، مگر یہ سب تو نصیب کے کھیل ہوتے ہیں۔ پورے ہفتے بہت دل لگا کر ان لوگوں کے آنے کی تیاری کی گئی۔ پیسہ بھی پانی کی طرح بہایا گیا۔ جبکہ ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو اس کے لیے ہمیں پہلے 10 بار منتیں کرنی پڑتی تھیں، جب جا کر ہمیں وہ چیز ملتی تھی۔ مگر اب جب ہمارے رشتوں کی باری آئی تھی تو ابو اور دادی ہمیں گھر سے نکالنے کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہا رہے تھے، اور اس بات پر ان کا دل بھی نہیں دکھ رہا تھا۔ مگر انہیں یوں پیسہ خرچ کرتے دیکھ کر ہم لوگ اڑ رہے تھے۔ ہمیں یہاں ضرورت زندگی کی چیزوں کے لیے بھی محتاج کر رکھا تھا، مگر ہمیں گھر سے نکالنے کے معاملے میں شاہ خرچ بن گئے تھے۔ مگر ان رشتے والوں کو میری بہن پسند نہیں آئی تھی، کیونکہ ان کی نظر میں ان کا بیٹا کسی شہزادے سے کم نہیں تھا، اور انہیں اپنے شہزادے بیٹے کے لیے کوئی حور پری لڑکی چاہیے تھی، اور میری بہن ان کے معیار پر پوری نہیں اتر رہی تھی۔ ان لوگوں کو میری بہن کی شکل و صورت میں ہزار خامیاں نظر آ رہی تھیں۔ ان لوگوں کی نظر میں میری بہن کی ناک ٹیڑھی تھی اور آنکھیں بہت چھوٹی تھیں، غرض یہ کہ انہوں نے ہزار خامیاں میری بہن کی شکل و صورت میں نکال کر انکار کر دیا، مگر بھرا ہوا دسترخواں بالکل خالی کر کے اور وہیں ہاتھ چھڑ کر گئے تھے۔ ان لوگوں کی اس حرکت نے میری بہن کا دل بہت دکھا دیا تھا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد میری بہن بہت روئی تھی، کیونکہ وہ لوگ میری بہن کے منہ پر ہی اس میں خامیاں نکال کر گئے تھے۔ میری بہن کو اس ساری صورتحال کا پہلی بار سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب یہ معمول بن گیا تھا۔ وہ عورت ہر دوسرے تیسرے ہفتے کوئی نہ کوئی رشتہ لے کر آ جاتی تھی، اور وہ لوگ پورا دسترخواں صاف کر کے آخر میں میری بہن میں ہزاروں نقص نکال کر چلے جاتے تھے۔ میری بہن اس ساری صورتحال سے بہت تنگ آ گئی تھی، مگر میرے ابو کو میری بہن پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ وہ رشتے والے ہر دوسرے تیسرے ہفتے میری بہن کے لیے کوئی نہ کوئی رشتہ لیے ہماری در پر کھڑی ہوتی تھی، کیونکہ یہاں سے اس کی بھی روزی چل رہی تھی۔ وہ کسی بھی صورت ہمارے گھر کا رستہ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ ہر بار ایک نیا رشتہ لانے پر امی سے پیسے اینٹھ کر چلی جاتی تھی، اور امی کو دلاسے دیتی رہتی تھی کہ جلد ہی وہ میری بہن کے لیے ایسا رشتہ لے کر آئے گی جسے دیکھ کر دنیا دنگ رہ جائے گی، اور امی اسی آس میں اسے پیسے دیتی رہتی تھی کہ میری بہن کے لیے کوئی اچھا رشتہ آ جائے۔ امی اس رشتے والی کو خاص طور پر تلقین کرتی تھیں کہ وہ میری بہن کے لیے ہمارے گھر اچھے رشتے ہی لے کر آئے، کیونکہ امی بہت اچھے سے جانتی تھیں کہ اگر کوئی غلط رشتہ ہمارے گھر آ گیا
اور وہ لوگ میری بہن کو پسند کر کے چلے گئے تو ابو ایک لمحہ بھی نہیں لگائیں گے میری بہن کی شادی کرنے میں۔ یہ بات امی کو دن رات ستائے جاتی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کی بیٹی کسی غلط ہاتھ میں جائے، کیونکہ ابو ان لوگوں میں سے تھے جو بیٹی کی شادی کر کے اسے سرے سے ہی بھول جایا کرتے تھے اور اسے پلٹ کر پوچھتے بھی نہیں تھے کہ ان کی بیٹی کس حال میں ہے، زندہ بھی ہے یا مر گئی۔ اسی وجہ سے میری امی ڈرتی تھیں کہ ان کی بیٹی اگر غلط ہاتھوں میں چلی گئی تو اس کی ساری زندگی جہنم بن جائے گی۔ اسی وجہ سے امی چاہتی تھیں کہ ان کی بیٹی کی شادی کسی اچھے گھرانے میں ہو۔ میری بہن دن رات اس بات پر کرتی رہتی تھی کہ ہر دوسرے تیسرے ہفتے اسے دیکھنے رشتے والے آ جاتے ہیں اور انکار کر کے چلے جاتے تھے۔ اس سب حرکتوں کی وجہ سے میری بہن ذہنی مریض بن چکی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی شکل و صورت میں ہزاروں عیب اور خامیاں ہیں، اسے کوئی بھی پسند نہیں کر سکتا ہے۔ مجھے اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ کر بہت دکھ اور افسوس ہوتا تھا، مگر میں اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتی تھی سوائے خاموشی سے تماشا دیکھنے کے، کیونکہ ابو کے سامنے کب کسی کی چلی تھی۔ اس طرح کافی مہینے گزر چکے تھے، مگر اب تک میری بہن کی بات کہیں بھی طے نہیں ہوئی تھی۔ اب تو ابو کو اور زیادہ پریشانی ہونے لگی۔ ابو نے امی کے ذریعے رشتے کروانے والی عورت کو یہ کہلوا دیا تھا کہ اگر وہ میری بہن کا رشتہ طے کروا دیں گی تو ابو اس کے بدلے انہیں دگنے پیسے دیں گے۔ یہ سن کر رشتے کرانے والی عورت تو خوش ہو گئی، مگر میری امی اور زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ آخر کار ایک دن ایک ایسا رشتہ آ ہی گیا جن لوگوں کو میری بہن بہت زیادہ پسند آ گئی تھی، اور وہ لوگ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کرنا چاہتے تھے۔ امی اس بات کے حق میں بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ پہلے اس رشتے کی اچھے سے چھان بین ہو جائے، مگر ابو فوراً ہی شادی کرنے پر راضی ہو گئے تھے اور انہوں نے جلد شادی کرنے کے لیے رشتے والوں کو ہاں بھی کر دی تھی۔ امی نے انہیں لاکھ سمجھایا کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرنے کی اتنی جلدی نہ کریں، اور اگر رشتہ طے ہی کر دیا ہے تو شادی کرنے میں اتنی جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مگر ابو نے پہلے کبھی امی کی سنی تھی جو اب سنتے؟ ابو نے فوراً ہی لڑکے والوں کو ہاں کر دی اور گھر میں میری بڑی بہن کی شادی کی تیاریاں ہونے لگی تھیں۔ مگر جانے کیوں میری بہن شادی کے نام پر بالکل ہی بجھ گئی تھی۔ ایک تو ابو اس کی شادی کرنے میں اتنی جلدی کر رہے تھے، اوپر سے انہوں نے لڑکے کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں کی تھی۔ وہ بس اپنی بیٹی کو کسی بوجھ کی طرح اپنے سر سے ہٹا دینا چاہتے تھے۔ جیسے جیسے میری بہن کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے وہ مزید خاموش ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے جس کے کہکہے سے پورا گھر گونجا کرتا تھا اب وہ بالکل ہی خاموش ہو گئی تھی، یوں جیسے وہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر ابو زبردستی اس کی شادی کروا رہے تھے۔ میری بڑی بہن ابھی پڑھنا چاہتی تھی اور اپنی زندگی میں کچھ بننا چاہتی تھی، مگر ابو کی اس جلد بازی نے اس کے سارے خواب توڑ کر رکھ دیے تھے۔ اسے اتنی بھی مہلت نہیں دی تھی کہ وہ اپنی پڑھائی پوری کر سکے، اور اسی وجہ سے وہ شادی سے خوش نہیں تھی۔ ابو تو اس بات کے بھی حق میں نہیں تھے کہ بیٹیوں سے شادی کے بارے میں ان کی مرضی پوچھی جائے۔ اس لیے ابو نے میری بڑی بہن سے بھی اس کی مرضی پوچھنا ضروری نہیں سمجھا تھا اور اس کی شادی طے کر دی تھی۔ اپنی شادی والے دن وہ میرے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اس کا درد مجھے محسوس ہو رہا تھا، مگر اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ میں نے اسے لمحے خود کو بے حد بے بس محسوس کیا تھا۔ میری بہن روتے پیٹتے سسرال رخصت ہو گئی تھی۔ میری بہن شادی کے بعد اپنے سسرال رخصت ہو گئی اور میں اس کے پیچھے بالکل اکیلی رہ گئی، کیونکہ میری اس کے ساتھ بہت زیادہ دوستی تھی اور میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ میری بہن شادی کے بعد اور بھی زیادہ ڈری سہمی رہنے لگی تھی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ وہ شادی کے بعد بالکل ٹھیک ہو جائے گی، مگر یہ میری خام خیالی ثابت ہوئی تھی۔ وہ تو شادی کے بعد مزید ڈری ڈری سی رہنے لگی تھی۔ وہ ہمارے گھر بھی بہت کم آتی تھی۔ امی اسے بلا بلا کر تھک جاتی تھی۔ ہزار بار بلانے کے بعد وہ کہیں جا کر ہمارے گھر آتی تھی، اور جب بھی آتی تو بس ایک کونے میں خاموشی سے جا کر بیٹھ جاتی تھی
ہم لوگ اس سے باتیں کرتے تو وہ ہماری باتوں کا جواب بھی ہوں ہاں میں دے کر خاموش ہو جاتی تھی۔ وہ خود سے کوئی بھی بات نہیں کرتی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ ہم لوگ اس سے پوچھتے بھی تھے کہ اسے کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتائے، مگر وہ ہمیں کچھ بھی نہیں بتاتی تھی، بس خاموش بیٹھی رہتی تھی۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ کسی بہت گہری سوچ میں ہو، مگر اس کی سوچ تک ہم لوگوں کی رسائی ممکن نہیں تھی۔ پہلے تو وہ کبھی کبھار ہمارے گھر بھی آ جایا کرتی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس نے ہمارے گھر آنا بہت ہی کم کر دیا تھا۔ حالانکہ اس کا شوہر بہت ہی اچھا تھا۔ جب بھی وہ ہمارے گھر آتا تھا ہم سب سے بہت ہی اچھے طریقے سے ملتا تھا، امی ابو کی بھی بہت عزت کرتا تھا، اور ہم دونوں چھوٹی بہنوں سے بھی بہت اچھی طرح پیش آتا تھا، یہاں تک کہ ہمارے گھر آتے ہوئے ہمارے لیے بہت سی چیزیں بھی لے کر آتا تھا۔ ہم لوگ اسے بہت منع کرتے تھے کہ وہ یہ سب نہ کیا کرے، وہ ہماری کوئی بات نہیں سنتا، تو ہم لوگ بھی اس کے پیار اور خلوص کے سامنے مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ مگر مجھے لگتا تھا کہ جیسے میری بہن کو یہ سب کچھ پسند نہیں آتا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا۔ وہ جب بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے گھر آتی تھی اس کی طبیعت میں بے چینی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ ہم لوگ اس سے اس کے اس رویے کی وجہ پوچھ پوچھ کر تھک چکے تھے، مگر وہ ہمیں کچھ بتاتی ہی نہیں تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ ہم سے کچھ چھپا رہی ہے اور ہمیں کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی۔ میری بہن کے اس رویے نے ہم سب کو تشویش میں مبتلا کر رکھا تھا۔ حالانکہ اس کا شوہر بہت اچھا تھا، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی کوشش کرتا تھا، اور یہ سب کچھ ہمیں بہت واضح طور پر دکھتا تھا، مگر میری بہن پھر بھی اس سے بہت دور دور ہی رہتی تھی۔ میری بہن کی شادی کو 1 سال کا عرصہ ہونے والا تھا، مگر اس 1 سال میں ہم نے کبھی بھی اپنی بہن کو خوش نہیں دیکھا تھا۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتی تھی ہمیشہ بجھی ہوئی ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے اسے کوئی بات اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے۔ ایک دن میری بہن ہمارے گھر آئی تو اس دن میں نے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ میری بہن کی یہ حالت کی وجہ کیا ہے، مگر اس کے منہ سے کچھ بھی اگلوانا بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ میری بہن ہمارے گھر آئی تو معمول کے مطابق بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم شادی کے بعد اتنی خاموش کیوں رہنے لگی ہو؟ میرا سوال سن کر اس نے میری جانب دیکھا اور مجھ سے کہا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں بالکل۔ یہ کہہ کر اس نے مجھ سے نگاہیں چرا لی کہ کہیں میں اس کی آنکھوں سے ہی اس کا جھوٹ نہ پکڑ لوں۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں مجھ سے جھوٹ بولنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں بس تمہارے منہ سے سچ سننا چاہتی ہوں۔ میری یہ بات سن کر وہ بری طرح سے رونے لگی، اور نہ جانے کتنی دیر تک وہ روتے ہی رہی تھی۔ مجھے اس کا یوں رونا بالکل بھی دیکھا نہیں جا رہا، اسے اس حال میں دیکھ کر میرا دل پھٹا جا رہا تھا۔ جب وہ رو کر خاموش ہو گئی اور اس کا دل کچھ حد تک ہلکا ہو گیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میرا شوہر اچھا آدمی بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کی زبان سے یہ انکشاف سن کر میں کچھ پل کے لیے سکتے میں آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری بہن کیا بول رہی ہے، مگر میں اس لمحے بس خاموشی سے اپنی بہن کی باتیں سن رہی تھی۔ میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو، حالانکہ تمہارا شوہر تو دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ سن کر میری بہن کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ شخص تم لوگوں کو جیسا دکھتا ہے ویسا نہیں ہے، وہ اپنے چہرے پر ماسک چڑھائے گھوم رہا ہے، کوئی بھی اسے دیکھ کر یقین نہیں کر سکتا کہ وہ ایسا انسان ہوگا۔ میری بہن یہ سب کہتے ہوئے بری طرح سے کانپ رہی تھی، جیسے اس کا صبر جواب دے گیا ہو، اور یقیناً آج اس کا صبر جواب دے گیا تھا جب بھی وہ اپنے دل کا حال میرے سامنے کھول گئی تھی، مگر اسے اس حالت میں دیکھ کر بہت ترس آیا۔ میں سوچنے لگی کہ میری بہن کیا تھی اور کیا ہو گئی ہے۔ ابھی میں اس سے مزید سوال پوچھتی مگر اسی اثناء میں میری چھوٹی بہن نے آ کر بتایا کہ میری بہن کا شوہر اسے لینے آ گیا ہے۔ یہ سن کر وہ کرنٹ کھا کر اٹھی، جیسے اسے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی ہو۔ اس کے چہرے پر لمحے بھر میں ہی ناگواری پھیل گئی تھی۔ وہ جلدی سے کمرے سے نکل گئی اور باہر چلی گئی۔ آج ہی تو وہ بڑی مشکلوں سے مجھے کچھ بتانے کے لیے راضی ہوئی تھی، مگر آج بھی قسمت نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا۔
میری بہن اپنے سسرال چلی گئی۔ اس نے اپنے شوہر کو ہمارے گھر بیٹھنے بھی نہیں دیا، اور ویسے بھی جب سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ اپنے شوہر کو ہمارے گھر نہیں آنے دیتی تھی۔ امی نے اسے لاکھ بار سمجھایا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو لے کر آیا کرے، مگر وہ یہ بات سمجھتی ہی نہیں تھی۔ اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا کہ اس کا شوہر ہمارے گھر آئے۔ اس کا یہ رویہ بھی ہماری سمجھ سے بالا تر تھا۔ ایک دن امی نے خاص طور پر اپنے داماد کی دعوت کرنے کا سوچا، مگر اس نے امی کو دعوت کرنے سے پہلے ہی صاف انکار کر دیا کہ وہ اپنے شوہر کو لے کر ہمارے گھر نہیں آئے گی۔ اس کی یہ بات سن کر امی کو بہت غصہ آیا تھا۔ امی نے اسے بے نقد سنائی تھی کہ وہ ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہے۔ امی کو لگتا تھا کہ میری بہن کو اپنے شوہر کی عزت کرنی نہیں آتی۔ کبھی امی اسے ہزار باتیں سمجھاتی تھیں کہ اپنے شوہر کی عزت کیا کرو، مگر وہ امی کی ساری باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی، اور اپنی اسی بات پر قائم رہتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے گھر نہیں آئے گی۔ امی اس کی اس حرکت سے بے حد بیزار ہو چکی تھی، کیونکہ اس کی شادی کو 1 سال گزر چکا تھا، مگر آج تک وہ اپنے شوہر کو کبھی بھی خوشی سے لے کر ہمارے گھر نہیں آئی تھی۔ اور جب بھی اس کا شوہر ہمارے گھر آ بھی جاتا تھا تو وہ اسے چند لمحے بھی بیٹھنے نہیں دیتی تھی، اور اپنے شوہر کو لے کر فوراً ہی ہمارے گھر سے چلی جایا کرتی۔ امی اسے لاکھ روکتی رہتی کہ کم از کم کھانا کھا کر تو جائے، مگر وہ امی کی کوئی بات سنتی ہی نہیں تھی۔ امی اپنی بیٹی کی اس حرکت سے اپنے داماد کے سامنے شرمندہ ہوتی تھی، کیونکہ شادی کے بعد بس چند بار ہی اس نے شوہر کو ہمارے گھر میں کھانا کھایا تھا۔ اس کے بعد سے آج تک میری بہن نے کبھی بھی اپنے شوہر کو ہمارے گھر میں رکنے ہی نہیں دیا تھا۔ ہمیں اس کے اس رویے کی سمجھ بالکل بھی نہیں آتی تھی۔ اس کا یہ رویہ ہم سب کی سمجھ سے بالکل ہی باہر تھا۔ حالانکہ میری بہن شادی سے پہلے ایسی بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ بہت زندہ دل لڑکی تھی، ہر معاملے کو بہت ہی خوش اسلوبی سے نپٹانا جانتی تھی، مگر پتہ نہیں اسے شادی کے بعد سے کیا ہو گیا تھا۔ یہی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کچھ وقت بعد میری بہن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ امی اس پر زور دیتی رہی تھی کہ وہ کچھ ہمارے یہاں آ کر رہ جائے، مگر وہ مسلسل امی کو انکار کر رہی تھی۔ امی نے میری بڑی بہن سے کہا کہ وہ مجھے اس کے گھر کچھ دن کے لیے بھیج دے تاکہ اس کا خیال رکھ سکوں، مگر اس نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے اس کے گھر بھیجنے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے منہ سے صاف انکار سن کر امی بے حد حیران ہوئی، کیونکہ اس کی طبیعت اتنی خراب تھی، اس کی آواز بھی ٹھیک سے نہیں نکل رہی تھی، مگر وہ مسلسل اس بات سے انکاری تھی کہ وہ مجھے کسی بھی صورت اپنے گھر نہیں بلائے گی۔ اور یہاں میری امی کو بس یہی فکر کھائے جا رہی تھی کہ میری بہن اکیلے گھر میں کیسے رہے گی، کیونکہ اس کی ساس اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ رہتی اور میری بہن اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ اکیلی ہی رہتی تھی۔ اب اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو وہ اس حالت میں اپنے گھر میں اکیلی ہی ہوتی، اور یہ بات امی کو بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ امی بہت اچھے سے جانتی تھی کہ جب اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ بالکل ہی ڈھہ جاتی ہے۔ اس لیے امی کو اس کی اس قدر فکر لگی ہوئی، مگر وہ بھی امی کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔ نہ ہی وہ ہمارے گھر آ رہی تھی اور نہ ہی مجھے اپنے گھر میں آنے دے رہی تھی۔ 2 دن تک اس کی طبیعت خراب رہی اور وہ بستر پر پڑی رہی۔ تیسرے دن امی نے اس سے پوچھے بغیر مجھے اس کے گھر بھیج دیا تاکہ میں اس کی دیکھ بھال کر سکوں اور اس کا دھیان رکھ سکوں۔ اس لیے امی نے اسے بتائے بغیر ہی مجھے اس کے گھر بھیج دیا، کیونکہ امی جانتی تھیں کہ اگر وہ اسے بتائیں گی کہ میں اس کے گھر آ رہی ہوں تو وہ صاف منع کر دے گی اور کبھی بھی مجھے اپنے گھر آنے نہیں دے گی۔ اس لیے امی نے اسے نہیں بتایا اور مجھے اس کے گھر جانے کو کہہ دیا، اور ساتھ ہی اس کے لیے پرہیزی کھانا بھی بنا دیا تھا۔ میں جب وہ کھانا لے کر اس کے گھر گئی تو اس وقت اس کے گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میں اسے بتائے بغیر اس کے گھر آئی تھی۔ میں کافی دیر تک اس کے گھر کے باہر ہی کھڑی رہی تھی، مگر کوئی بھی دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ میں نے گھر کے باہر ہی کھڑے ہو کر اپنی بہن کو کئی فون کیے تھے کہ وہ گھر جا کر دروازہ کھول دے، مگر وہ فون بھی نہیں اٹھا رہی تھی۔
اب مجھے یہاں آ کر پچھتاوا ہونے لگا تھا کہ کیوں میں اسے بتائے بغیر اس کے گھر آ گئی تھی۔ مجھے امی پر بھی غصہ آنے لگا تھا کہ انہوں نے کیوں مجھے بنا اسے بتائے ہی اس کے گھر بھیج دیا۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اسی اثنا میں اس کے گھر کا دروازہ کھلا اور سامنے ہی میری بہن کا شوہر کھڑا تھا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا کہ شکر ہے میری بہن گھر پر ہے۔ مجھے دیکھ کر میرے بہنوئی کے چہرے پر خوشی پھیل گئی اور اس نے بہت خوشی سے میرا استقبال کیا اور مجھے گھر کے اندر آنے کا راستہ دیا۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو پورے گھر میں سناٹے کا راج تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ گھر میں میرے بہنوئی کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے حیرت سے پورے گھر کو دیکھا، کیونکہ جب میری بہن کا شوہر گھر پر تھا تو میری بہن کہاں گئی ہوئی تھی؟ یہ بات مجھے سمجھ نہ آ سکی۔ میں نے اپنے بہنوئی سے پوچھا کہ کیا گھر میں کوئی نہیں ہے؟ میری بہن کہاں ہے؟ اس بار اس نے مجھے جواب دیا کہ تمہاری بہن ڈاکٹر کے پاس گئی ہے، کیونکہ اس کی طبیعت خراب تھی۔ اس لیے اس کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے سخت حیرت ہوئی کہ میری بہن کی طبیعت اتنی خراب ہے کہ اسے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا اور اس کے شوہر نے اسے اکیلا ہی جانے دیا۔ مجھے اس لمحے اپنے بہنوئی پر سخت غصہ آیا، کیونکہ ہم سب کو ہی لگتا تھا کہ وہ میری بہن کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، مگر یہاں تو معاملہ ہی بالکل الٹ تھا، کیونکہ میری بہن کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ اس سے بیٹھا تک نہیں جا رہا تھا، کجا کہ وہ خود سے چل کر ڈاکٹر کے پاس جائے۔ مجھے اس لمحے لگا کہ شاید میری بہن اپنے شوہر کے بارے میں اس دن صحیح کہہ رہی تھی۔ میں نے اپنے بہنوئی سے کہا کہ میری بہن کی طبیعت خراب تھی اور آپ نے اسے اکیلے جانے دیا۔ میری یہ بات سن کر میرے بہنوئی کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بہن میری سنتی ہی کب ہے، وہ بس ہمیشہ اپنی ہی چلاتی ہے۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے اس کے اوپر سخت غصہ آیا کہ وہ کس طرح میرے ہی سامنے میری بہن کی برائیاں کر رہا ہے، مگر میں نے اپنے غصے کو قابو کیا اور اس سے کچھ نہ کہا۔ میرے بہنوئی نے مجھ سے کہا کہ تم بیٹھو تو صحیح۔ آتے ہی مجھ سے سوال شروع کر دیے۔ پہلی بار میں اپنے بہنوئی سے بات کر رہی تھی اور وہ مجھ سے اتنی آرام سے بات کر رہے تھے جیسے یہ باتیں ہمارے درمیان روزمرہ کی ہوں۔ مجھے اپنے بہنوئی کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا، مگر میں اپنی جگہ جمی کھڑی رہی اور سوچنے لگی کہ اب کیا کروں، میری بہن تو گھر پر موجود نہیں ہے۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ میرے بہنوئی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے صوفے پر بٹھا دیا۔ میں اپنے بہنوئی کی اس حرکت پر حیران پریشان رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ مجھے اس کی اس حرکت پر کس طرح کا رد عمل دینا چاہیے، جبکہ دوسری جانب میرا بہنوئی بالکل ہی مطمئن تھا۔ میں اس کی اس اچانک حرکت پر بری طرح سے گھبرا کر رہ گئی۔ میں ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اسی اثنا میں میرے بہنوئی نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اب مجھے صحیح معنوں میں گھبراہٹ ہونے لگی اور میں سوچنے لگی تھی کہ جو کچھ میری بہن اپنے شوہر کے بارے میں اس دن کہہ رہی تھی وہ سب کچھ ٹھیک تھا۔ میری بہن کا شوہر صحیح آدمی بالکل بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے بہنوئی سے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کمرے کا دروازہ کیوں بند کر رہے ہیں؟ مگر میری آواز میں گھبراہٹ اور پریشانی واضح محسوس کی جا سکتی تھی۔ میری بہنوئی نے عجیب سی نظروں سے میری جانب دیکھا اور مجھ سے کہا کہ میں تمہیں ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میں نے یہ دروازہ بند کیا ہے، مگر میں اس کی آنکھوں میں چھپی شیطانیت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتی تھی۔ میرا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا تھا اور پورا جسم پل بھر میں ہی پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ مجھے اس قدر گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرا دل پسلیوں کا پنجرہ توڑ کر باہر نکل آئے گا، مگر مجھے اس وقت ہمت رکھنی تھی۔ اگر میں اپنی ہمت ہار دیتی تو شاید میرے ساتھ بہت کچھ برا ہو سکتا تھا۔ میری بہن کا شوہر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا میری جانب بڑھ رہا تھا اور میں بس مدہوش نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے میرے قریب آ کر میرا ہاتھ پکڑا اور میں ڈر کر زور زور سے چلانے لگی۔ میری چیخیں روکنے کے لیے اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا، مگر میں گھبرا کر مزید چیخنے لگی کیونکہ مجھے اپنے بہنوئی سے اس لمحے شدت سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے آج سے پہلے ایسی صورتحال کا سامنا کبھی نہیں کیا تھا اور آج جب کرنا پڑ رہا تھا تو میری روح تک کام کر رہ گئی تھی۔
میں مسلسل چلا رہی تھی اور میرا بہنوئی مجھے مسلسل خاموش کروانے کی کوشش کر رہا۔ میں اس لمحے اس سے بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ پلک جھپکتے میں اس گھر سے غائب ہو جاؤں۔ اب میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی وقت باہر کا دروازہ کھول کر میری بہن کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے مجھے چلاتا دیکھا اور اپنے شوہر کو دیکھا جو مجھے خاموش کروانے کی کوشش کر رہا۔ وہ دوڑتی ہوئی میری جانب آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے شوہر سے دور کر دیا۔ میں اس کے گلے سے لگ کر بری طرح سے رونے لگی تھی، کیونکہ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید میری عزت محفوظ نہیں رہے گی، مگر میری بہن نے موقع پر پہنچ کر مجھے بچا لیا تھا۔ میں اپنی بہن کے گلے لگ کر بری طرح سے رونے لگی تھی۔ آج مجھے اپنی بہن کا رویہ سمجھ آ گیا تھا۔ وہ کیوں اپنے شوہر کو ہمارے گھر نہیں لاتی تھی اور کیوں ہمیں اپنے گھر آنے سے منع کرتی تھی، کیونکہ میری بہن اپنے شوہر کی نیت اور اس کے ارادوں سے بہت اچھی طرح سے واقف تھی۔ میری بہن بہت اچھے سے جانتی تھی اگر اس کے شوہر کو کوئی موقع ملے گا، اس کا شوہر اس کی بہنوں کی عزت کو بھی تار تار کرنے سے نہیں رکے گا۔ میری بہن اسی دن سے ڈرتی تھی جب وہ اتنی محتاط رہتی تھی، مگر ہم ہی لوگ یہ سب باتیں نہیں سمجھ پا رہے تھے اور ہر معاملے میں اسی کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے۔ میری بہن کا شوہر اپنی بیوی کو یوں اچانک گھر میں دیکھ کر یکدم ہی شرمندہ ہو گیا تھا اور گھر سے باہر چلا گیا۔ میری بہن خاموشی سے بس اسے گھور رہی تھی۔ مجھے اپنی بہن کی آنکھوں میں عجیب بے بسی دکھائی دے رہی تھی۔ میری بہن نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا اور بس میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ساتھ لیے گھر سے باہر آ گئے۔ کچھ دیر بعد ہم لوگ واپس اپنے گھر آ گئے تھے۔ امی نے یوں اچانک ہم دونوں کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئیں، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں اپنی بہن کے گھر گئی تھی اور اب اپنی بہن کے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ میری بہن گھر آ کر امی پر بہت غصہ ہوئی۔ جب اس نے امی کو منع کر دیا تھا کہ وہ مجھے اس کے گھر نہیں بھیجیں گی تو انہوں نے مجھے کیوں بھیجا؟ امی نے جب اس سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا ہے تو اس نے امی کو ساری بات بتا دی۔ امی اس کے منہ سے یہ سب سن کر حیرت زدہ رہ گئی۔ صرف یہی نہیں، میری بہن نے امی کو اپنے شوہر کے سارے کرتوت بتا دی۔ جو طرح اس کے شوہر دوسری لڑکیوں کے ساتھ تعلقات رکھتا تھا، یہ سب سن کر امی سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ انہیں اپنے داماد سے ایسی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ میری بہن نے واپس اپنے گھر جانے سے بالکل انکار کر دیا۔ وہ اب اپنے شوہر کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی۔ امی نے بھی اس پر زور نہیں دی۔ اب وہ بھی اس معاملے میں خاموش رہے اور سارا فیصلہ میری بہن پر چھوڑ دیا۔ کچھ عرصہ تو میری بہن گھر بیٹھی رہی، مگر اسے اپنا گھر بسانا تھا۔ پھر وہ اپنے شوہر کے پاس واپس چلی گئی۔ آج اس کا شوہر کچھ حد تک سدھر چکا ہے، مگر ہم دونوں بہنیں آج بھی اپنی بڑی بہن کے گھر غلطی سے بھی نہیں جاتی اور نہ ہی ہماری بہن ہمیں اپنے گھر بلاتی ہے۔ آج بھی یہ سوچ کر میری روح کانپ جاتی ہے کہ اگر اس دن میری بہن وقت پر گھر نہیں آتی تو جانے کیا ہوتا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔